السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جماعت رضائے مصطفیٰ سورت کے پرچم تلے حضرت علامہ مولانا اسماعیل امجدی صاحب قبلہ کی صدارت میں منعقد ہے، جس میں شرکت کی سعادتیں ہم تمام حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب قدیر ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ بہت مختصر سا وقت ہے، میں اس تھوڑے سے وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب قدیر پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک بہت قریب ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم رمضان المبارک کی ان نورانی سعادتوں سے برکتیں حاصل کریں گے جو جتنی عظمت والا ہوتا ہے اس کی بات کی عظمتیں بھی اتنی ہی ہوا کرتی ہیں، اور آپ حضرات خوب جانتے ہیں چھوٹے لوگوں کی تمنائیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں اور بڑے لوگوں کی تمنائیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور جو فرمان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے اس کا تو کیا کہنا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، اگر میری امت کو یہ معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان کا مہینہ ہو جاتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، اور میں نے روایتوں میں یہ پڑھا ہے، ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، ماہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینہ پہلے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے مولا ماہ رمضان عطا کر دے، ماہ رمضان عطا کر دے۔ پھر رمضان کا مہینہ آتا، عبادت کرتے، ماہ رمضان جب گزر جاتا 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، اللہ ماہ رمضان کی ہماری عبادتیں قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اس طرح سے وہ سال کا پورا 12 مہینہ رمضان المبارک کی یاد کے اندر بسر کر دیا کرتے تھے۔ اب وہ مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو تیاری کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس نورانی اور برکتوں بھرے مہینے کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے پہلے اپنے دل کو صاف کریں، گناہوں سے ستھرے ہو جائیں، تاکہ ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں خوب میسر آئیں۔ اسی حوالے سے مجھے کچھ عنوانات آج کی اس محفل کے لیے دیے گئے ہیں۔ پہلے تو میں ایک بات یہ عرض کر دوں، دنیا کے عام قانون میں اور اسلام کے دستور میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ پہلی بات تو دنیا کا قانون تو جرائم کو روک بھی نہیں پاتا ہے،
اور اگر روکنے کی بات کی جائے تب بھی وہ جرائم کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اسلام کے قانون کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ اسلامی قانون سنگین جرائم سے ڈائریکٹ رکنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ ان جرائم کے قریب جانے پر بھی پابندی لگا دیتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں رکھا اور ایک قسم کے پھل کو کھانے سے، ایک قسم کے درخت کے پھل کو کھانے سے منع کر دیا، تو یہ نہیں فرمایا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا، بلکہ رب تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس میں بھی مت جانا۔ یعنی اسلام جب کسی بڑے جرم سے روکتا ہے تو اس کے پاس میں جانے پر بھی پابندی لگا دیتا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ نعرہ تکبیر۔ سوال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید حامد رضا باپو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کے دوسرے قوانین کی بنسبت اسلام کے قانون کی یہ خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سنگین جرم سے روکنا چاہتا ہے، روکنے کا حکم دیتا ہے، تو اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرنا، بلکہ ارشاد فرمایا زنا کے قریب بھی مت جانا، ولا تقربوا الزنا۔ اسی طرح زنا کے پاس میں لے جانے والی چیزوں پر بھی پابندی لگا دی۔ ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھیں۔ اور عام طور پر آپ لوگ جانتے ہیں گناہ کے جو تعلقات ہیں دل کے ساتھ میں، ان میں 3 بڑے دروازے ہیں، ایک آنکھ ہے، دوسرا کان ہے، اور تیسرا زبان ہے۔ اللہ رب قدیر نے زبان پہ بھی پابندی لگائی، آنکھ پر بھی پابندی لگائی، اور کان پر بھی پابندی لگائی۔ آج کے معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں زبان کے ذریعے گناہ ہو رہے ہیں، آنکھوں کے ذریعے گناہ ہو رہے ہیں، وہیں پر کانوں کے ذریعے گناہوں کا ایک بازار گرم ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ ایک زمانے کے اندر لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ توحید اور رسالت کی گواہی نہیں دیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ توحید اور رسالت کی گواہی دیں گے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جب توحید اور رسالت کی گواہی دیں گے تو انہیں بندر اور خنزیر کیوں بنا دیا جائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ گانا بجانا کریں گے، شراب کے اور رقاصاؤں کے رسیاں ہوں گے، رات میں کھیل کود کریں گے اور سو جائیں گے، صبح میں جب اٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بندر اور خنزیر کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ عزیزان مکرم، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے صورتیں مسخ کر دی جاتی ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، آج پورے معاشرے کے اندر آپ گھوم کر کے دیکھ لیں، گانا بجانا پہلے بھی عام تھا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی کثرت سے ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں گانا تو پہلے بھی گایا جاتا تھا، باجا تو پہلے بھی بجایا جاتا تھا، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟
घर घर के अंदर गाना है। रोड पे निकल जाओ, गाने की आवाज आएगी। आप बस के अंदर सवार हो जाओ, गाने की आवाज आएगी। आप प्लेन के अंदर दाखिल हो, सबसे पहले आपके कान में गाने की आवाज आएगी। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल के अंदर चले जाएं, गाने की आवाज आपके कानों के अंदर आएगी। बल्कि मामला तो यहां तक बढ़ चुका है, निकाह जो सुन्नत की महफिल है, सुन्नत की अदायगी की महफिल है, उसमें भी गाना बाजा हो रहा है। खतना कराना सुन्नत है, खतना की महफिलों में भी हमने गाना बाजा देखा है। इसी तरह अकीका करना, ये भी सुन्नत है, हमने अकीका की महफिलों के अंदर भी गाना देखा है। कितना ताज्जुब होता है, निकाह, खतना, अकीका जो सुन्नत की महफिलें थी, उनको भी गाने बाजे के साथ में आलूदा कर दिया गया। और मामला ये हो गया है कि लोग अपने घरों में भी गाना बजा रहे हैं, बल्कि मूंगफली बेचने वाला जब ठेला लेकर के निकलता है, हमने कितने ठेले वालों को देखा है, अपने ठेले पर भी गाना का अलार्म लगा करके चलते हैं और वो भी गाना बजाते हुए जाते हैं। रिक्शे वाला भी गाना बजा रहा है, और करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठ करके सफर करने वाला वो भी गाना बजा रहा है। एक जनाजे के अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ, जनाजे की नमाज जब शुरू हुई, एक बंदे का मोबाइल बज उठा। इत्तेफाक की बात है, उस मोबाइल के अंदर गाना रिंगटोन के अंदर सेट किया हुआ था। अब जाहिर सी बात है, जनाजे के अंदर गम का माहौल होता है। जब उस वक्त में ये गाना बजा, उस नौजवान को बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने जल्दी से बटन दबा करके अपने मोबाइल को बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद में फिर गाना बज उठा। आप मुझे बताएं, मोबाइल हमारी जरूरत है, हमने जरूरत के लिए मोबाइल रखा है, लेकिन कितना अफसोस होता है, जिस चीज को हमने अपनी जरूरत के लिए रखा था, उसको भी गुनाहों के साथ में आलूदा करके रख दिया है। और कितने बेबाक तो ऐसे लोग होते हैं, अपने मोबाइल के अंदर गाना ऐसे सेटिंग करके रखते हैं कि अगर उनको फोन लगाओ ना, तो सामने से गाने की आवाज आती है। अब गाना वो बजता है तो दो ही रास्ता है, या तो ऐसा करो कि फोन काट दो, या मोबाइल को दूर कर लो, और या फिर माज़अल्लाह गुनाह का काम करो, गाना सुनो। कितने अफसोस की बात है। एक बार मुझे पता चला, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर नमाज कायम हुई, जमात हो रही थी, इत्तेफाक की बात है, एक मोबाइल बज उठा और मोबाइल के अंदर रिंगटोन के ऊपर गाना सेटिंग किया हुआ था। आपको पता है, मस्जिद नबवी के जो माइक हैं वो हाई सेंसिटिविटी रखते हैं, बहुत दूर से आवाज को कैचिंग कर लेते हैं। अब जब वो गाने की रिंगटोन जब मस्जिद नबवी के अंदर बजी ना, तो पूरी मस्जिद नबवी के अंदर गाना गूंज उठा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस उस दियार के अंदर, रोज़ा रसूल के पास में जब गाने की वो आवाज गूंजी होगी, मेरे आका को कितनी तकलीफ हुई होगी। मैंने तो रिवायतों में यहां तक भी पढ़ा है, अगर कोई मस्जिद के अंदर अगर जोर से पांव रखता है तब भी मस्जिद को तकलीफ होती है। और यहां तक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, अगर हमारी आंख के अंदर तिनका पड़ जाए तो हमारी आंख को जितनी तकलीफ होती है, इसी तरह मस्जिद में अगर कोई तिनका डाल दे तो मस्जिद को भी तकलीफ होती है। उन मस्जिदों के अंदर गानों की रिंगटोन ले जा करके जब अपने मोबाइल को तुम बजाओगे तो क्या रब का अजाब हमारे ऊपर नाजिल नहीं होगा? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सही फरमाया था, गाना बजाना आम हो जाएगा। आज हर महफिल के अंदर, हर जगह के अंदर गाने बाजे का माहौल बपा है। और शायद आपको पता नहीं होगा, गाना सबसे पहले किसने गाया है। आज मैं आपको बता दूं, गाना सबसे पहले किसने गाया था। अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की हम्द बयान करते थे, इतनी प्यारी आवाज थी, इतनी प्यारी आवाज थी, जो बंदा सुनता था वो मगन हो जाता था, उस पर कैफियत तारी हो जाती थी। लोग खिंचे खिंचे आते थे, अल्लाह की हम्द सुनते थे। इब्लीस ने जब देखा कि अल्लाह के नबी के पास में अल्लाह की हम्द को सुनने के लिए लोगों का मजमा लगने लगा है, उसको तकलीफ हुई, तो सबसे पहले शैतान ने लोगों को अल्लाह की हम्द सुनने से रोकने के लिए गाना गाया था। अब लोगों के दो जमातें बन गई, जो अल्लाह के नेक बंदे थे वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हम्द को सुनने के लिए जाते थे, और जो बुरे लोग थे वो शैतान का गाना सुनने के लिए आते थे। और एक बात और ये भी बता दूं, आज जो गाने बाजे का माहौल बपा किया गया ना, ये अचानक नहीं हुआ है, प्री प्लानिंग हुआ
ہے, اس کے لیے باضابطہ طور پر پلاننگ ہوئی ہے. یہ پلاننگ بتاؤں کہاں سے لی گئی ہے؟ آپ قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھیں. اللہ رب قدیر فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. لہو الحدیث کی تفسیر کے اندر عبداللہ ابن مسعود قسم کھا کر کے کہتے ہیں اس سے مراد گانا ہے. اب آپ بتائیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے, بچے بھی آتے, بوڑھے بھی آتے, جوان بھی آتے, مجمع لگ جاتا, ایک عجب کیفیت طاری ہو جاتی. ارے جب نبی قرآن پڑھ رہا ہو, نبی قرآن پڑھ رہا ہو تو پھر اس کی لذتیں کتنی ہوا کرتی ہیں, اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. یہ قرآن کی عظمت ہی تو تھی. پتھر جیسے دل بھی پگھل کر کے میرے آقا کی غلامی کے اندر داخل ہو گئے. تو اس وقت نضر بن حارث باہر گیا, وہاں سے 2 گانے والیوں کو لایا اور پھر اس کے بعد میں کہنے لگا معاذ اللہ محمد تمہیں کہتے نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ جان کو قربان کرو, جہاد کرو, یہ کرو, وہ کرو, تمہیں تکلیف ہی تکلیف بتاتے ہیں. آؤ میں تم کو گانا سناتا ہوں, موج کرو, عیش کرو, جشن مناؤ. تو جو برے لوگ تھے وہ نضر بن حارث کا گانا سننے آتے, اور جو اللہ کے نیک بندے تھے, اہل ایمان تھے, میرے آقا علیہ السلام کی تلاوت کو سنتے. تو اسی وقت سے یہود و نصارہ نے یہ ٹارگیٹ بنا لیا, اگر قرآن سے روکنا ہے, تعلیمات قرآن سے روکنا ہے, احکام قرآن سے روکنا ہے تو لوگوں کو گانے باجے کے اندر لگا دو, لوگوں کو بری باتوں کے اندر پھنسا دو. جب یہ گانے باجے میں لگ جائیں گے تو قرآن و سنت سے خود بخود دور ہو جائیں گے. جن کانوں کے اندر ان رنڈیوں کے گانے بس چکے ہوں, قرآن کی لذتیں انہیں کیسے ملیں گی؟ میں ایک اپنا تجربہ بتاتا ہوں, اس سے پہلے آیا شاید تب بھی میں نے بتایا تھا. ایک مرتبہ میں تلنگانہ کے بارڈر پر ایک پروگرام میں گیا, دیگلور نام تھا اس علاقے کا. اس علاقے کے اندر 12 مسجدیں تھی, سب کی سب سنیوں کی تھی. دیوبندیوں نے سنیوں کا لبادہ اوڑھا اور سنی بن کر کے ان کے درمیان گھس گئے. وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ 12 مسجدوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, لیکن ہماری کوئی مسجد نہیں, ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے شہید کروا دی. ان کے تعلقات بڑے بڑے نیتاؤں سے ہیں. وہ پھر بھی یہ سن کر کے حیران ہیں کہ سنی یہاں پر اتنے مضبوط کیوں ہیں. دارالعلوم دیوبند سے ایک مفتی کو بلایا, یہ میٹنگ رکھی گئی کہ 12 مسجدیں تھی, ہم نے 12 مسجدوں پہ قبضہ کر لیا, پھر بھی سنی یہاں پہ بڑے مضبوط ہیں, ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا, جنہوں نے پروگرام رکھا تھا, بولے ہم نے اپنے ایک بندے کو پاجامہ اوپر چڑھا کر کے ان کی میٹنگ میں بھیج دیا. اب وہ میٹنگ میں گیا تو اس وہابی مفتی نے کیا کہا تھا, اے صورت کے مسلمانوں سنو, اور اس کے بعد میں اپنی آنکھوں کو کھولو کہ ہمارے خلاف کیا کیا پلاننگ ہو رہی ہے. اس دیوبندی مفتی کے سامنے جب میٹنگ کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ یہاں پر ہم نے 12 مسجدوں پہ قبضہ کر لیا مگر پھر بھی سنی کمزور نہیں پڑے, تو اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو سنی ہے میلاد مناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ میلاد کی محفل تو بہت سجاتے ہیں. تو دیوبندی مفتی نے کہا تھا یہ اگر کمزور پڑتے ہیں اور جب میلاد مناتے ہیں اور آقا کا میلاد سنتے ہوئے دوبارہ ریچارج ہو جاتے پھر دیوانے بن جاتے ہیں. ایک کام کرو, اگر یہاں پر سنیت کو کمزور کرنا ہے تو اس میٹنگ کے اندر دیوبندی مفتی نے ایک جملہ کہا تھا, ان کو قوالی میں لگاؤ, ان کو بینڈ باجا میں لگاؤ. جب قوالی اور ڈھول تاشے میں یہ لوگ لگیں گے نا, میلاد کی محبت کم ہو جائے گی, اور جب ڈھول تاشے میں لگ جائیں گے اس کے بعد میں ان کی سنیت کو آرام سے تم لوگ کور کر سکتے ہو. آپ بتائیں, ایک وہابی کا یہ نظریہ ہے جو یہود و نصارہ پلاننگ کرتے ہیں. آج ایک بد مذہب بھی ہمارے بارے میں وہی کہتا ہوا نظر آتا ہے. حضرات مکرم, حالات کیسے ہو چکے ہیں. شیطان نے سب سے پہلے گانا گایا, نضر بن حارث نے قرآن کی تعلیم کو روکنے کے لیے گانے والیوں سے گانے گوائے, اور آج ہمارا یہ عالم ہے, ہم قرآن کی تلاوتوں کو چھوڑ کر کے گانے باجوں کے اندر لگے. ہماری سنت کی محفلیں, ختنہ کی محفلیں, عقیقہ کی محفلیں, نکاح کی محفلیں, ہمارے گھر کی مقدس محفلیں آج گانے باجے کا شکار ہو چکی ہیں. یہ بتاؤ کتنے افسوس کی بات ہے. ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ بتایا گیا قیامت آنے سے پہلے 4 بڑے فتنے ہوں گے, ان میں سے سب سے آخری فتنے کا نام ہوگا گانا باجا کا فتنہ. یہ فتنہ سب سے آخری فتنہ ہوگا. اور ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ قیامت سے پہلے 15 بڑی نشانیاں ہوں گی, اور جب وہ بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں, سرخ
آندھی کا انتظار کرنا، زمین میں دھسائے جانے کا انتظار کرنا، صورتوں کے مسخ ہونے کا انتظار کرنا، اور فتنوں کا ایسے انتظار کرنا جیسے موتی کی لڑی ٹوٹ جائے تو موتی جیسے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی فتنے بکھر جائیں گے۔ ان 15 فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے گانا باجا کا فتنہ۔ یہ ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتاؤ گانا بجانا پر کتنی پابندی لگائی، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، بانسوری کی آواز کان کے اندر آئی، جب کان میں بانسوری کی آواز آئی نا، راستہ بدل دیا، کان میں انگلیاں ڈال لی، کافی دور چلے گئے، آگے جا کر کے پوچھا کہ بتاؤ گانے کی آواز آ رہی ہے کہ بند ہو گئی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور اب گانے کی آواز بند ہو گئی ہے۔ آپ کے غلام نے کہا آپ دوبارہ کانوں سے انگلی نکال کر کے پہلے والے راستے پہ آ گئے۔ غلام نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے راستہ بھی بدل دیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کان میں انگلیاں بھی رکھ دی۔ کہا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہے، ایک بار جا رہے تھے، چرواہا نے بانسوری بجائی، اللہ کے رسول نے راستہ بھی بدل دیا اور کان میں انگلیاں بھی ڈال دی۔ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، مجھے آپ بتاؤ اگر بانسوری کی آواز آ جائے، میرے آقا کان میں انگلیاں ڈال لے، اور امتی کا یہ حال ہے اپنے کان کے اندر مائک ڈال کر کے، وہ واکمین ڈال کر کے سنتا ہے گانا، کل قیامت کے دن میرے آقا کی بارگاہ میں جائے گا تو کیا منہ دکھائے گا؟ ایک آدمی آ کے مجھ سے کہنے لگا وہ جب موبائل پہ گانا بجتا ہے نا تو میرا بچہ بھی ڈانس کرنے لگتا ہے۔ میں نے کہا تجھ کو پتا ہی نہیں، میرے آقا نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ جب کوئی گانا بجاتا ہے تو ساتھ میں جو گانا گاتا ہے تو شیطان اس کو لات مارتا ہے، اور جب لات پڑتی ہے تو وہ جھومنے لگتا ہے، جب تک گانا بند نہیں کرتا شیطان لات مارتا رہتا ہے۔ تو گانے کی آواز پہ جو تھرکتے ہو نا، یہ کچھ اور نہیں ہے، شیطان کی لاتیں ہیں جو تمہیں جھومنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج لوگوں کا تو یہ حال ہو گیا، اگر کوئی ڈاکٹر کوئی بات کہے، وکیل کوئی بات کہے، کہتے ہیں بڑی اچھی بات کہی ہے، اور اگر عالم کوئی بات بتا دینا، ارے کہتے تو مولویوں کی باتیں ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا ایک کالج کے اندر ایک لڑکی نے لڑکے سے کہا گانا بہت اچھا ہے، آپ بھی سن کر کے دیکھو۔ لڑکے نے کہا گانا نہیں سنتا۔ کہا کیوں نہیں سنتے؟ کہا گانے کا بڑا نقصان ہے۔ بولے کیا نقصان ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ میں اسلام کے اعتبار سے بتاؤں یا پھر گوری چمڑی والے انگریزوں کی بات بتاؤں؟ معلوم ہے لڑکی کیا کہنے لگی؟ وہ کالج کی لڑکی یہ کہتی ہے کہ تم وہی مولویوں والی باتیں کرو گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر گانا سنو گے تو تمہارے کان کے اندر سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، مجھے مولویوں کی باتیں نہیں سننی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، گوری چمڑی والے انگریزوں کی بات بتاتا ہوں۔ انگریزوں نے ریسرچ کیا، تحقیق کی، تو اس بات کو لکھا ہے، امریکہ کا پروفیسر لکھتا ہے کہ گانا سننے کی وجہ سے لوگوں کی دماغی حالت بدلتی ہے۔ ہر سال امریکہ میں ہزاروں لوگ گانا سن کر کے خودکشی کرتے ہیں، اور ایک پروفیسر نے لکھا ہے، امریکہ سے کتاب چھپی ہے، اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ گانا یہ دماغ کو خیالی دنیا میں پہنچا دیتا ہے، اور جو میموری پاور ہے اس پر برا اثر ڈالتا ہے، اور میموری پاور کمزور ہوتا ہے۔ وہ لڑکا سنانے لگا، آخر میں کہنے لگا گانے کے نقصانات اگر تمہیں انگریزوں کی کتاب میں، سائنس کی کتاب میں دیکھنے ہیں، یہ فلاں کتاب ہے، میرے پاس اس کا نام بھی موجود ہے، اس کتاب کو منگوا لو، امریکہ سے یہ کتاب چھپی ہے، اس کے اندر پڑھ لو۔ معلوم ہے لڑکی کیا کہنے لگی؟ لڑکی کہنے لگی تمہاری لاجک تو بڑی اچھی ہے۔ لڑکے نے کہا سن، میری لاجک اچھی نہیں ہے، تمہارا دماغ انگریزوں کا غلام بن چکا ہے۔ جب میں نے نبی کی حدیث کی بات کی تو تم نے مجھے مولوی کا تانا دیا، اور گوری چمڑے والے گندے لوگوں کی جب میں نے بات کی تو تمہیں لاجک اچھی لگی ہے۔ ایسے کالجوں میں پڑھنے والی بچی اگر ایسی نہیں بنے گی تو کیا رابعہ بصریہ بن کر کے نکلے گی؟ آج ہمارے کالجوں کا ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ وہاں پہ جانے کے بعد میں اگر بچوں کو دین کی باتیں بتانا، کہتے ہیں مولویوں کی باتیں ہیں۔ اگر کسی گندے آدمی کی بات بتا دو، کسی نکمے آدمی کی بات بتا دو، کہتے ہیں لاجک بڑی اچھی ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ سنت کے مطابق کپڑا پہنو، بولے یہ سب پابندی کی باتیں ہمارے سامنے مت کرو، اور پھٹے پھٹے کپڑے پہنو، بڑی اچھی لاجک ہے تمہاری۔ اگر کہہ دیا جائے کہ اسلام کی جو پابندیاں ہیں ان کو قبول کرو، بولے دنیا میں قیدی بن کے نہیں آئے ہیں۔ اور اگر کہہ دیا جائے ٹریفک توڑ کر کے نکل جاؤ، بولے نہیں ٹریفک تو نہیں توڑیں گے ورنہ جرمانہ لگے گا، بولے پھر تم کیوں نہیں توڑتے؟ تو معلوم ہے کیا کہتے؟ اس کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر دنیا والے کوئی بات بتائیں تو کہتے ہیں لاجک بڑی اچھی ہے، جب لوگوں کے ذہن اتنے خراب ہو جائیں اس کے بعد میں کہتے ہیں ہم پر عذاب کیوں آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی شہر کے اندر گانا کی پارٹی تھی،
اے مسلمانوں دیکھو ایسے حالات ہو چکے. کسی شہر میں گانے کی پارٹی تھی, گانا گا رہا تھا, فرمائشیں ہو رہی تھی, دھوم مچی تھی, ہم نے شادیوں میں دیکھا ہے. اب تو کلیجہ کانپتا ہے. بمبئی کے اندر ہال کے اندر نکاح پڑھانے جب جاتے ہیں تب ہم نے دیکھا وہ عورتیں جنہوں نے اپنے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اتارا تھا, جب شادی حال میں جاتی ہے نا, اپنی غیرت کا جنازہ نکال کر کے اتنا ننگا پن کر کے جاتی ہیں, لگتا ہی نہیں ہے کہ مسلمان کی بچی شادی کے اندر آئی ہے. اور جب دلہن سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں نا تو کلیجہ کانپتا ہے. اب تو ہم خود جانے سے پرہیز کرتے, ہم کسی اور کو وکیل بنا کے بھیج دیتے. اب وہ گانے کی پارٹی چل رہی ہے, گانے کی پارٹی کے اندر اچانک اذان ہونے لگ گئی. اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا, اس نے جو ہے وہ مسلمان تھا, اس نے گانا بند کر دیا. اب سب چڑ گئے. آج ہم نے دیکھا ہے نا, اذان ہوتی ہے تب بھی گانا بجتے. ہم چھوٹے بچے تھے, ہم کو یاد ہے اگر گانے کی آواز آتی تھی نا گھر کا ٹی وی بند ہو جاتا تھا. اگر اذان کی آواز آتی تھی نا عورتیں سروں پہ دوپٹہ رکھ لیتی تھی. لیکن آج مسجد کے دروازے پر موبائل پر اذان کے وقت میں گانا سنتے ہوئے لوگوں نے ہم کو دیکھا ہے. یہ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے مجھے بتاؤ. اب وہ سب خاموش ہیں, سب کا دل کر رہا گانا گائے, لیکن اب کس کی ہمت کے اذان کے بارے میں کوئی کچھ بولے. ایک بچی آگے بیٹھی ہوئی تھی, کہنے لگی انکل آپ گانا کیوں بند کر دیے؟ کہا بیٹی وہ جو اذان ہو رہی ہے نا اس لیے میں نے گانا بند کر دیا. تو بچی نے ایک جملہ کہا, انکل آپ گانا گائیے نا, آپ کو کون سا جنت کے اندر جانا ہے, آپ کو کون سا جنت میں جانا ہے؟ اس لڑکی نے دل پر چوٹ کی, یعنی جو گانا بھی گائے اور جنت میں جانے کا تصور بھی رکھے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ گانے والا کہتا بچی کی بات میرے دل پہ اتر گئی کہ تمہیں کون سا جنت میں جانا ہے, اور صحیح بات ہے, میں نے آقا کے فرامین کو جھٹلایا تو میں جنت میں کس منہ سے جاؤں گا. کہتے اسی دن سے میرے گانے سے توبہ کر لی ہے. حضرات مکرم, یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اب حالات گھوم کر کے دیکھو نا, ایسے سنگین حالات ہو گئے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی سفر کے اندر گانا بجتا ہے تو شیطان اس کا ہم سفر بن جاتا ہے. کسی محفل میں, کسی سفر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, فرشتہ اس کا ہم سفر ہو جاتا ہے. بارات چلی ہے, ڈی جے بج رہا ہے, گانا بج رہا ہے, بتاؤ کون ساتھ میں جا رہا ہے؟ شیطان ساتھ میں جا رہا ہے. جس نکاح میں شیطان شرکت کرتا ہے فرشتے اس میں نہیں آتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جس سفر کے اندر, جس جگہ پر گھنٹی یا کتا ہو, رحمت کے فرشتے وہاں پہ نہیں آتے ہیں. جب تمہاری بارات شیطان کو لے کر کے شیطان کا رقص کرتے ہوئے نکلتی ہے اور پھر ایک مہینے کے بعد میں آ کر کے کہتے ہو امام صاحب میں نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا, میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا, خلا کا کوئی راستہ بتائیے. جب تم نے فرشتوں کو اپنی بارات کا ہم سفر نہ بنایا, شیطان کو اپنی محفل کی زینت تم نے بنایا, تو تمہیں یہ دن دیکھنے کو ملا. اگر گانا نہ بجایا ہوتا, شریعت کے خلاف کام نہ کیا ہوتا, فرشتوں کو محفل میں آنے کی دعوت دی ہوتی, اچھا ذکر کیا ہوتا, تو اللہ تمہاری شادی کے اندر برکتوں کا نزول فرما دیتا. لیکن آج حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں, امت مسلمہ کو لگتا ہے اس بات کا کوئی احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا سنگین جرم کر رہے ہیں, کتنا سنگین جرم کر رہے ہیں. اور جب علماء بیان کرتے ہیں نا تو علماء کو تانا دیا جاتا ہے. میرا رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. ان کے پادریوں نے اور ان کے درویشوں نے ان کو حرام کھانے سے اور غلط باتوں سے کیوں نہیں روکا؟ رب فرماتا کیوں نہیں روکا؟ لبئس ما کانوا یصنعون, وہ بہت برا کام کرتے تھے. پتہ چلا اگر برائیاں ہو, اگر غلط کام ہو, اگر علماء منع نہیں کریں گے, رب فرماتا تم برا کام کر رہے ہو, ہم برے نہیں بننا چاہتے. تو جب حق بات بیان کرتے, لوگ کہتے ہیں یہ مولوی تو ہم کو عیش بھی نہیں کرنے دیتے, یہ تو ہماری شادی کو جنازہ بنا دینا چاہتے. میں کہتا ہوں 2 دن کی خوشیوں کے لیے جہنم کا سودا مت کرو. 2 دن تم آرام سے سکون سے گزار دو تاکہ تمہیں جنت کی بہاریں اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفر کو مٹانے آئے تھے, شرک کو مٹانے آئے تھے. شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے اللہ رب قدیر نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے اور مجھے گانا اور باجا کو توڑ دینے کا حکم دیا ہے. یعنی جو گانے کے آلات ہیں ان کو توڑ دینے کا حکم دیا ہے. جو نبی کفر مٹانے آئے تھے وہ نبی گانا بھی مٹانے آئے تھے, جو نبی شرک مٹانے آئے تھے وہ نبی باجا بھی توڑنے آئے تھے. ہم نے کفر و شرک سے تو نفرت کی لیکن گانے باجے سے ہم نے نفرت نہیں کی. ایک بات میں اور بتاؤں, یہ گانا باجا تو پہلے بھی ہوتا تھا لیکن آج کل گانے باجے کے ساتھ میں جو ڈی جے نکلا ہے نا, ڈی جے, میرے پاس ایک آدمی آ کر کے کہنے لگا وہ جو
پروگرام ہوتا تھا عید میلاد کا تو لوگ باہر وہ ڈی جے پر وہ نعت پاک چلاتے تھے اور اس کے تھپ تھپ کی آواز کے اندر اس نے آ کے بتایا میرے گھر کا دروازہ ہلتا، میرے بچے کو نیند نہیں. بتاؤ اسلام نے کہا کہ نہ خود تکلیف اٹھاؤ نہ دوسروں کو تکلیف دو. تمہاری وجہ سے ہارٹ کے مریضوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کمزور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بیماروں کو تکلیف ہو رہی ہے، بچہ گھر میں سو نہیں پا رہا. کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ آج برائیوں کے خلاف علماء جب آواز کھولتے ہیں نا، جب کچھ بولتے ہیں نا، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں مولوی بڑی ڈراؤنی فلمیں دکھاتے ہیں. میں کہتا ہوں سن لو، مولوی جو ڈراؤنی فلمیں دکھاتے ہیں اپنی طرف سے نہیں دکھاتے ہیں. علماء جو حق بات بیان کرتے ہیں وہ ڈراؤنی فلم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں. آپ نے روحانی سیر کی، غیب کی چیزیں اللہ نے آپ کے سامنے ظاہر فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں علماء جو بیان کرتے ہیں اور اولیاء جو دیکھتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں ایک پردہ پڑا ہے. اگر پردہ ہٹا دیا جائے تو جو علماء بیان کرتے ہیں اس میں اور جو آپ کو اس پردے کے پار نظر آتا ہے اس میں ایک نقطے برابر کا بھی فرق نظر نہیں آئے گا. علماء جو بیان کرتے بالکل ویسا ہی ہونے والا ہے. بتاؤ علماء اپنی طرف سے بیان کرتے. ایک روایت میں نے پڑھا تھا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب قدیر نے ایک بستی کو ہلاک کرنے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا. لوگ کیا کہتے ہیں یہ حالات خراب ہو رہے، سنی دیوبندی ایک ہو جاؤ، شیعہ سنی سب ایک ہو جاؤ. میں کہتا ہوں یہ علاج کبھی نہیں ہے، یہ علاج کبھی نہیں ہے. علاج کیا ہوتا؟ بیماری جس وجہ سے آتی ہے اس وجہ کا علاج کیا جاتا ہے. اور بیماری یہ نہیں ہے، یہ تو بلکہ اللہ کی رحمت ہے ان سے دور رہنا، تو یہ تو ہمارے لیے رحمت بنایا گیا ہے. بیماری کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب قدیر نے ایک فرشتے کو ایک بستی میں بھیجا کہ جاؤ اس بستی کو ہلاک کر دو، برباد کر دو. جب فرشتہ عذاب لے کر کے اترا نا، رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اس بستی کے اندر تیرا ایک ایسا نیک بندہ بھی ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے، اے مولا اس کا کیا کیا جائے؟ میرے رب نے فرمایا جہاں پوری بستی کو برباد کرو اس کو بھی برباد کر دو. فرشتے نے عرض کیا مولا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا کہ جب بستی والے گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو وہ بندہ جو میرا نیک بندہ بنا ہوا ہے اس کے چہرے پر ذرا بھی تبدیلی نہیں آتی. اور جب گناہ دیکھ کر، میری نافرمانی دیکھ کر اگر اس کے چہرے پہ تبدیلی نہیں آتی تو جہاں پوری بستی کو برباد کرو اس بندے کو بھی برباد کر دو. یہ علماء جو حق بات بیان کر رہے ہیں نا، تمہیں عذاب سے روکنا چاہتے ہیں. اگر علماء حق بات بیان کرنا بند کر دیں گے اور تم گناہ کرتے رہو گے پھر رب کا عذاب نازل ہو جائے گا. ایک روایت میں تو میں نے یہاں تک پڑھا، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایسی بستی پر اللہ نے عذاب کو نازل کیا جہاں پر 18,000 نیک لوگ رہتے تھے. اے سورت کے مسلمانوں سن لو، ایک نہیں، دو نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 18,000 نیک لوگ رہتے تھے. اللہ نے فرمایا پوری بستی کو ہلاک کر دو. جب پوچھا گیا 18,000 نیک لوگ ہیں پھر کیوں بستی برباد ہو رہی ہے؟ کہا دوسرے لوگ جب گناہ کرتے ہیں نا تو یہ 18,000 نیک لوگ جو بنے ہوئے ہیں یہ ان کے ساتھ میں کھاتے پیتے ہیں اور میرے غضب کی وجہ سے انہیں غصہ نہیں آتا. اگر علماء گناہ دیکھ کر کے غصہ کرتے ہیں تو اللہ اس سے راضی ہو جایا کرتا ہے، عذاب کو روک لیا کرتا ہے. لیکن علماء کو تانا دینے والے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں روایت کو نقل کیا، حضرت یوشع بن نون پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اے یوشع تمہاری اس قوم کے میں 1,00,000 لوگوں کو ہلاک کروں گا، ان میں سے 60,000 برے ہیں، 40,000 نیک ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ 40,000 نیک ہیں ان کو کیوں تو ہلاک کرے گا؟ رب نے فرمایا اس لیے کہ 60,000 گناہ کرتے ہیں نا، یہ 40,000 میرے غضب کی وجہ سے غضب میں نہیں آتے، ان کے ساتھ میں کھاتے پیتے ہیں، اس لیے جہاں ان کو برباد کیا جائے گا وہاں پر نیکوں کو بھی برباد کر دیا جائے گا. ایمان ہونا چاہیے نا، ایمان. لوگوں کو تو یہ ڈراؤنی فلمیں نظر آتی ہیں. ارے اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کہ آج جو کچھ سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ، اگر کسی کا ایمان کمزور ہے نظر نہیں آتا نا تو اللہ والوں نے جو دیکھا ہے وہاں پر جھانک کر کے دیکھ لو. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، اگر ہم گانا نہیں روکیں گے، ڈی جے نہیں روکیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ میں آپ کو بتاؤں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی برے لوگوں کی وجہ سے نیک لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا ہے، برے لوگوں
نیک لوگ کو ہلاک نہیں کرتا ہے، لیکن آگے میرے آقا نے فرمایا ہاں اگر وہ برے لوگ برائی کریں، یہ نیک لوگ طاقت رکھیں، اس کے باوجود بھی ان کو منع نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بروں کو برباد کرتا ہے وہیں پر نیک لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا کرتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے ختم قادریہ پڑھ لیا، آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھ لیا، ظلم ختم نہیں ہوتا، مسلمانوں پر آئی آفتیں نہیں ٹلتی۔ سنو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قوم برائی کرے اور جن میں طاقت ہو وہ طاقت کے باوجود نہ روکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہ مقرر کر دیتا ہے، اور وہ ظالم بادشاہ نہ چھوٹوں پر رحم کرتا ہے نہ بڑوں کا لحاظ کرتا ہے، اور اس کے بعد میں ان کے نیک لوگ دعا کرتے اللہ ان کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے پرہیزگاروں کی دعائیں بھی نہیں قبول ہو رہی ہیں۔ رب کو یہ منظور ہی نہیں ہے کہ یہ اتنی آیتیں اتنی حدیثیں سنانے کے باوجود جب نہیں مان رہے تو پھر ان کے حق کے اندر دعا نہ کی جائے۔ ان کے لیے دعا تبھی قبول ہوگی تب یہ میرے فرامین کو مانیں گے اور میری بارگاہ کی طرف آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حضرات مکرم، اللہ رب قدیر بڑا غفور الرحیم ہے۔ رب چاہے نا پل بھر میں حالات بدل جائیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو عیاشیاں لوگ کرتے نا، گانا باجا ڈی جے وغیرہ کرتے، اور زمانے میں تو تم نے بہت کیا، لیکن تم نے وہ حدیث پاک نہیں سنی۔ اسلام نے ہمیں درد دیا ہے، اسلام نے ہم کو محبت دی ہے۔ اگر پورم میں مسلمان تڑپتا ہے نا تو پچھم کا مسلمان کانپ جاتا ہے۔ اگر اتر کے اندر مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے نا تو دکن کا مسلمان اس کو کلیجے میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ فلسطین کے مظلوموں کی آہیں بلند ہو رہی ہے، بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے کیچڑ میں لیٹے ہوئے ہیں، پانی ہٹانے کے لیے بھی ان کے پاس میں کچھ نہیں ہے۔ آپ جا کر کے دیکھ لو غزہ کی سرزمین پر کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں۔ مائیں جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی ہیں، بچے یتیم ہو گئے ہیں، باپ بے یارو مددگار ہو رہے ہیں، دو دو لقموں کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے، آج قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جاؤ گے، کیا تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مسلمان درد میں تڑپ رہا تھا اور تمہارا لاکھوں روپیہ گانے میں صرف ہو رہا تھا، تمہارا لاکھوں روپیہ جو ہے عیاشیوں میں صرف ہو رہا تھا؟ اللہ رب قدیر کیا تم سے نہیں پوچھے گا؟ امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جو ہاتھ دیے نا فریاد کرنے کے لیے نہیں دیے ہیں، اللہ نے ہاتھ دیے ظالم کا گریبان پکڑنے کے لیے دیے ہیں۔ سنو، اگر تم ظالم کا گریبان نہیں پکڑ سکتے نا، اگر ظالم کا گریبان نہیں پکڑ سکتے تو کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا تو کر سکتے ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے ظالم کے گریبان تک ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ پاتے، تو وہی ہاتھ ہمارے گانے میں لگے ہیں، باجے میں لگے ہیں، عیاشیوں میں لگے ہیں۔ اللہ رب قدیر قرآن پاک میں فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، آنکھ سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں جاؤ گے نا، گانا سنے تھے نا، کان سے پوچھا جائے گا، زبان پہ تالا لگا دیا جائے گا اور کہا جائے گا فلسطین کے بچے تڑپ رہے تھے، تمہارا لاکھوں روپیہ شادی میں صرف ہو رہا تھا گانے کے اندر۔ رب پوچھے گا، وہ آہیں بلند کر رہے تھے، وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے مانگ رہے تھے، ان کے پاس میں 2 لقمہ نہیں تھا اور تم ڈی جے والے کو 10,000 روپیہ نکال کر کے دے رہے تھے۔ تمہارے پاس میں کیا درد نہیں تھا مومن کا؟ عزیزان مکرم، آج بدلنے کا وقت ہے، آج بدلنے کا وقت ہے۔ اس سے پہلے میں آیا تب بھی میں نے بتایا تھا اور آج بھی بتاتا ہوں، تم لاکھوں وظیفے پڑھ لو، ہزاروں دعائیں کر لو، جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلو گے اللہ کی رحمتیں نہیں اتریں گی۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہمارے اعمال کتنے بگڑ چکے ہیں۔ ماہ رمضان جب آتا تھا نا تو ماہ رمضان کی آمد سے پہلے بزرگوں کی حالت بدل جاتی تھی۔ 10 دن رہ گئے ماہ رمضان کے، ہماری حالت میں تو کوئی تبدیلی نہیں۔ ہماری تیاریاں چل رہی ہیں، روح افزا آ رہا ہے، کسٹرڈ آ رہی ہے، یہ آ رہا وہ آ رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا شیڈول بن رہا ہے، مجھے رمضان میں فجر میں یہ کرنا ہے، ظہر میں یہ کرنا ہے، عصر میں یہ کرنا ہے، مغرب اور عشاء میں یہ کرنا ہے۔ آج ہماری ساری تیاریاں اپنے پیٹ کے لیے ہے، آخر ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ عزیزان مکرم، آج پہلے کوئی دور تھا جب رنڈیاں ناچا کرتی تھی، آج مسلمان شریف گھرانوں کی بچیاں ڈانس پارٹی کے نام کے اوپر کالجوں کے اندر ناچ رہی ہے۔ کیا ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر بھی علاقے کے اندر یہ فتنہ ہے کہ غیروں کے ساتھ میں مسلم بچیاں فرار ہو رہی ہیں۔ ارے یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے پتھر کی پوجا کرنے والے کے ساتھ میں ایک خدا کے ماننے والی ایک بندی جو ہے وہ چلی جائے؟ کیا مومن کی غیرت کبھی یہ گوارا کرے گی؟ مومن کی غیرت کا تو یہ عالم ہوتا ہے، یہ عالم
ختم ہوتا ہے حضرت خولا پر اور ان کی 30 جو ہے وہ ساتھیوں پر، جب ظالم پطرس نے حملہ کیا تھا نا اور کہا تھا کہ اے خولا میں تمہیں رانی بنا دوں گا، ماں رانی بنا دوں گا، تمہیں سونے میں تول دوں گا، میرے ساتھ میں تم نکاح کر لو، تم بڑی حسین ہو، بڑی بڑی عورتیں مجھ سے شادی کرنا چاہتی۔ حضرت خولا نے کہا تھا سن، تو اپنی جگہ شہزادہ ہوگا، اپنی جگہ تو کچھ بھی ہوگا، تو کافر ہے میں مومن ہوں، اور ایک مومنہ عورت ایک کافر کی بکریاں چرانا بھی گوارا نہیں کرتی ہے، شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ درد ہوا کرتا تھا اہل ایمان کا۔ آپ دیکھیں مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، حضرت ام سلیم بیوہ ہو گئی، حضرت ابو طلحہ ایمان نہیں لائے ہیں، بڑے مالدار ہیں، کہا مجھ سے نکاح کر لو، کہا ابو طلحہ تم مالدار ہو، عزت والے ہو، تمہارا رشتہ ٹھکرایا نہیں جاتا، سنو تم کافر ہو میں مسلمان ہوں، ایک مومنہ عورت کبھی کافر کے ساتھ میں شادی نہیں کر سکتی ہے۔ آج لیپ ٹاپ کا لالچ دیا ہماری لڑکی چلی گئی، ایکٹیوا کا لالچ دیا ہماری لڑکی چلی گئی۔ میں کہتا ہوں دنیا کے اندر چند دن تم نے عیاشی کر لی، لیکن جب موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پہ دستک دے گا اور تمہاری روح کو قبض کر کے نکلے گا، لیکن میں کیا بولوں آگے میں بمبئی کی سرزمین پہ دیکھ رہا ہوں نا، کالج کی بچیوں کا ایسا مائنڈ بن چکا ہے، وہ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں کرے ہی نہ۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا ہمارے جوگیشری کے علاقے ایک لڑکی غیر کے ساتھ فرار ہوئی، والد صاحب پکڑ کے لائے، سمجھاؤ، لڑکی کہہ رہی ہے سمجھا دو لیکن آخرت کی باتیں میرے سامنے مت کرنا، یہ مولویوں کی ڈراونی فلمیں میں نہیں مانتی ہوں۔ جب ایسا نظریہ بن جائے نا، جب ایسا نظریہ بن جائے نا تو پھر ہلاکت اور تباہی نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں اے لوگوں، آخرت کی باتیں یہ حق ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک مثال دی تھی، بڑی اچھی مثال دے کر کے کسی نے سمجھایا ہے۔ کسی نے کانٹا ڈالا تھا سمندریا کے اندر مچھلی کو پکڑنے کے لیے، چھوٹی مچھلی آئی تاکہ میں اس گوشت کے ٹکڑے کو کھا لوں، بڑی مچھلی نے آ کے سمجھایا مت کھاؤ، پھنس جاؤ گی، نکل کر کے باہر جاؤ گی، تمہیں کاٹا جائے گا، کاٹ کر کے سلیوں میں پرویا جائے گا، تمہیں بھونا جائے گا، 10 انگلیاں اور 32 دانتوں سے تمہیں کھایا جائے گا۔ وہ کہنے لگی کیا بڑی اماں پرانی باتیں کر رہی ہو، سمندر میں مجھے بھی رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے، میں نے نہ 10 انگلیاں دیکھی ہیں، نہ میں نے 32 دانت دیکھے ہیں، نہ میں نے انگارے دیکھے، نہ ہم نے چھڑی دیکھی ہے، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ بڑھ کر کے آگے گئی، منہ کے اندر جب گوشت گیا، کانٹا پھنس گیا، اور اس کے بعد میں جب اس نے کھینچا نا تو جتنی باتیں اس بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو بتائی تھی نا، سارا نقشہ نگاہوں کے سامنے آ گیا، وہی پکڑا گیا، کاٹا گیا، سب دیکھ رہی ہے، جو جو بتایا تھا وہی ہو رہا ہے، بھونا گیا، 32 دانت اور 10 انگلیوں سے کھایا گیا۔ جو کالج کی بچیاں کہتی ہیں نا مولویوں کی باتیں ہیں، ابھی نہیں مانتی نا، جب پھنس جائیں گی اور حضرت ملک الموت جب آئیں گے نا تو پوری فلم نگاہوں کے سامنے آئے گی، وہی منظر ہے، روح نکل رہی ہے، فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں، آگ کے ہتھوڑے ہیں اور ان کے اوپر ویسے عذاب ہو رہا ہے، جو جو علماء نے بتایا تھا وہی سارا منظر نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ میں کہتا ہوں اے قوم مسلم کی بھولی بھالی بچیوں، اس چھوٹی مچھلی کی طرح کانٹے کے فریب میں مت آؤ۔ تمہیں لگتا ہے دنیا میں کچھ نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، مرنے کے بعد یہ سارا منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے۔ اور سب سے بڑا افسوس تو یہ ہوتا ہے علماء بیان کرے نا بیان تو اس کو کہتے ہیں بس یہ تو خالی ایسے ہی ڈراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات مکرم، ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان جلوہ، ابھی ایک بات مجھے بتائی تو بڑا افسوس ہوا، ایسا کمزور ایمان مسلمان کا، ارے اللہ ہمارا رب، ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، جو ایسا مضبوط ایمان رکھے وہ دیوبندی کے یہاں تعویذ لینے کے لیے چلا جائے، وہ کسی اوجا کے پاس میں چلا جائے اپنے علاج کے لیے، تمہاری تندرستی تمہیں عزیز ہے، تم جو ہے اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے چلے جاؤ، تمہیں نہیں پتا وہ کفریہ کلمات پڑھتے ہیں، شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں، کفر و شرک میں مبتلا ہو کر کے تم نے اپنا ایمان برباد کر دیا نا، آخرت کے اندر تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا، یہ سارا منظر سمٹ جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی حسیناؤں کی کہانیاں ہم نے سنی ہے، آج ان کی قبر پر کوئی 2 پھول ڈالنے والا بھی نہیں ہے۔ موت کے وقت میں اگر کام آئے گا تو تمہارا مضبوط عقیدہ مسلک اہل سنت کام آئے گا، اچھے جو اعمال کیے ہیں وہ اعمال تمہارے کام آئیں گے، لیکن لوگوں کو یہ باتیں آج سمجھ میں نہیں آتی۔ اور مجھے ماہ رمضان کے حوالے سے بھی پیغام دینا ہے، ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے نا، آپ لوگ تیاری کر لو، وقت بہت کم رہ گیا، میں چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ ماہ رمضان کی آپ لوگ تیاری کر لو، لوگ پوچھتے ہیں کیسے تیاری کریں تو ہمیشہ میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں، آخرت کی تیاری جیسے کرتے ہو نا، ماہ رمضان کی تیاری کا طریقہ بھی میرے آقا نے بتایا، یہ حدیث پاک میں نے آج بھی کوٹ کی، میں آج پھر بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں اگر اللہ کے رسول کے دور میں ہم لوگ ہوتے اور میرے آقا کے زمانے کا رمضان ہمیں مل جاتا
تو کہ اللہ کے رسول سے ہم نہیں پوچھتے یا رسول اللہ بتائیے رمضان کے مہینے میں کیا کریں؟ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ ہم تو نہیں تھے، لیکن ہماری قسمت میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا ماہ رمضان آئے تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ تمہیں مل جائے نا تو 4 کام کرنا۔ یہ پیغام ہے آج کا، کتنے کام کرنا ہے؟ 4 کام۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماہ رمضان مل جائے تو 4 کام کرنا۔ پہلا کام میرے آقا نے فرمایا ماہ رمضان کو پا جاؤ تو کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا، یہ تحیہ کر لو۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کے اندر روزانہ پابندی کے ساتھ میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پابندی کریں گے، اور اگر پابندی کرتے رہے آج ہی سے شروع کر دیں، اگر 70,000 مردوں کے اللہ ان کو بھی جنتی بنا دے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر تم ماہ رمضان پا جاؤ تو کلمہ طیبہ کی تم کثرت کرو۔ اب اس کی کثرت کا حکم کیوں دیا؟ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اس کا وقت نہیں، بس اتنا سمجھ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں وظیفہ پوچھا تھا نا، رب نے یہی وظیفہ بتایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ وظیفہ تو سب پڑھتے ہیں، میرے رب نے فرمایا موسیٰ 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور اس کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، 7 آسمان اور 7 زمینیں ہلکے پڑ جائیں گی، کلمہ ان سب کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ رب قدیر نے اس میں اتنا اثر رکھا ہے۔ اور کیا فرمایا میرے آقا نے؟ دوسرا کام یہ کرو، ماہ رمضان کو پا جاؤ تو کثرت سے توبہ و استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں رو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ماہ رمضان آتا تھا نا میرے آقا بہت رویا کرتے تھے۔ آج ہمارا یہ عالم ہو گیا، رونے کا سسٹم ختم ہو گیا۔ پہلے کے دور میں اگر رات کے وقت میں کوئی گلی میں نکل جاتا تھا نا تو پتہ چلتا تھا اس گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ادھر قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ آج رات میں جب نکل جاؤ نا باہر، ادھر فیس بک پہ لگا ہے نوجوان، ادھر کام پہ لگا ہے، تیسرا آدمی انسٹاگرام پہ لگا ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہے روزانہ رات کے اندر ایک گھڑی ایسی آتی ہے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، بندے سے کہتی ہے بندے جو مانگنا ہے مانگ لے، جو سوال کرنا ہے وہ سوال کر لے، جو تجھے چاہیے میری بارگاہ میں مانگ لے۔ لوگ کہتے ہیں حالات نہیں بدلتے، میں کہتا ہوں رات میں جب وہ گھڑی آتی ہے رب فرماتا مانگ لے، اس وقت ہمارا نوجوان یا تو شراب کے نشے میں ہوتا ہے یا فیس بک اور انسٹاگرام پہ ہوتا ہے، پھر صبح میں اٹھ کے کہتا اللہ کی رحمتیں نہیں آتی۔ میں نے کہا رحمتیں جب آواز دے رہی تھی تو فالتو کاموں کے اندر لگا ہوا تھا۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جب ماہ رمضان کو پا جاؤ نا کثرت سے توبہ استغفار کرو۔ آج گناہوں کا ماحول کیسے بپا ہوا؟ میں یہ کہہ رہا تھا رونے کا سسٹم ختم ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات میں نکلتے تھے، صحابہ کا جائزہ لیتے تھے، میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں، میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک بار کونین کے دولہ رات میں نکلے نا تو جگہ جگہ سے قرآن کی آوازیں آ رہی تھی، ایک مکان سے بڑھیا کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ بہانے بناتے ہو طاقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ایک بوڑھی عورت رات میں اٹھ کر کے قرآن پڑھ رہی ہے، اس نے پڑھا حل عطا کا حدیث الغاشی دی ہے۔ میرے آقا جس کو چاہے اس کو جنت میں داخلہ دے دے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو خود ایک مستقل الگ عنوان ہے۔ میں ایک کا نہیں باہر نکلنا ہوگا، پاؤں پکڑ، جب گھر پہ گئے نا تو اس نے دسترخوان لگایا، اچھی طرح سے کھانا کھلایا اور اس کے لب ہل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا تم کیا پڑھتے ہو؟ کہا ہر وقت توبہ استغفار کرتا رہتا ہوں۔ کیا اس کا بدلہ رب نے تمہیں کیا دیا؟ کہ جو مانگتا ہوں اللہ وہی دے دیتا ہے، جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ بولے کوئی دعا ایسی بھی ہے جو قبول نہیں ہوئی ہے؟ کہ ساری دعائیں قبول ہو گئی، ایک دعا بھی نہیں قبول ہوئی ہے۔ کہ کیا؟ کہ میں نے دعا کی اللہ مرنے سے پہلے ابراہیم بن ادھم کا چہرہ دکھا دے۔ کہ سن اللہ نے تیری دعا قبول کر لی اور ابراہیم بن ادھم کو پاؤں پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے تیرے دروازے پہ لا کر کے ڈال دیا ہے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے نا اللہ اس کی ساری آرزویں پوری کر دیتا ہے۔ آج تو توبہ کا ماحول ہی ختم ہو گیا۔ آج کیسی توبہ کرتے ہیں؟ توبہ توبہ وہ توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل جائے نا تو دوبارہ پھر تھن میں نہیں جاتا، ایسے بندہ جب توبہ کر لے نا تو دوبارہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتا ہے۔ سچی توبہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا ماہ رمضان پاؤ تو 4 کام کرو۔ پہلا کام کلمہ شریف پڑھو، دوسرا کام توبہ استغفار کرو، تیسرا کام میرے آقا نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جنت مانگو، سحری میں اٹھ کے جنت مانگو، افطاری کے وقت میں جنت مانگو، عصر کے وقت میں جنت مانگو، اور چوتھا کام اللہ کی بارگاہ میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو، پناہ مانگو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آیت سنی نا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اتنا روئے، گر پڑے زمین پر۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟
کہ میرے آقا کی بات مجھے یاد آ گئی، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، کوئی ٹکنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. مجھے وہ منظر یاد آ گیا. حضرات مکرم وہ منظر بڑا سخت ہوگا. اپنی رب کی بارگاہ کے اندر خوب رب سے مانگو، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. آپ تراویح پڑھتے ہیں، ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہی تو دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. جہنم سے بچنا ہے تو جہنم میں جانے والے کام مت کرنا. حضرات مکرم آج اس محفل کے اندر یہ تائیہ کر لو، شادی چاہے کیسی بھی ہم سادگی سے کریں، لیکن گناہ کا کام اس کے اندر کبھی بھی شامل نہیں کریں گے. گانا باجا بینڈ باجا بجائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ نہیں بجائیں گے. انشاءاللہ اگر کوئی آپ کے گھر والوں کے اندر ایسا کام کرے گا، اس کو بتائیں گے، سمجھائیں گے. 2 دن تم سادگی سے گزار دو، اللہ رب قدیر کی رحمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہے. لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے. ایک جگہ میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا، میں جیسے اسٹیج پہ جا کے بیٹھا تو بارات آئی ادھر سے، خوب ڈھول تاشا. میں نے کہا میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. میں اتر کر کے نیچے آ گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب مسجد میں پہنچا تو مجھے پتا چلا بہت بڑی خانقاہ کے بہت بڑے پیر صاحب آئے ہیں، وہ نکاح پڑھا کے چلے گئے. اور ابھی مجھے پتا چلا کہ اس سال ان کا عرس بھی منایا گیا ہے. ایسے حالات پیدا ہو گئے. ایک بندہ اگر گناہ سے روکتا ہے نا تو دوسرا کہتا ہے اچھا تم نہ پڑھاؤ تو میں تو پڑھا ہی دوں گا. حضرات مکرم کوئی نکاح پڑھا دے گا، تمہاری شادی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اللہ اس کے رسول تو ناراض ہو جائیں گے نا. ناراض کرو گے اللہ اس کے رسول کو. شیطان خوش ہوتا ہے گانے سے اور میرے آقا ناراض ہوتے. کس کو راضی کرو گے؟ کس کو ناراض کرو گے؟ اپنے مولا کو راضی کرو، اپنے مولا کو راضی کرو. اور جب رب کو راضی کر دو گے نا پھر بعد میں کوئی کمی باقی نہیں رہ جائے گی. باتیں مجھے بہت ساری بیان کرنی تھی اور بہت کچھ مجھے بتایا گیا تھا، لیکن ٹرین کا ٹائم ہی ایسا ہے کہ اب مزید جو ہے آگے گفتگو بڑھانا مناسب نہیں. بس یہی چند پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کوئی آپ سے کہے نا کہ بد مذہبوں سے پرہیز کرو تو گھبرایا مت کرو. اگر ہم نہیں منع کریں گے تو رب ہم سے ناراض ہو جائے گا. رب کیا فرماتا ہے؟ نہیں روکو گے لبئس ما کانوا یصنعون. ایک بات مجھے اور یہاں پر یاد آ گئی، یہ جو بد مذہبوں کے حوالے سے بولا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنتیوں کی نشانی کیا بتائی؟ بہت ساری نشانیاں. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دیتے، بری باتوں سے منع کرتے ہیں. یعنی اللہ کی حدوں کو اگر کوئی توڑتا ہے نا، علماء ڈٹ کر کے کھڑے ہو جائے تو عذاب نہیں آتا ہے. ارے بارڈر ہو، وہاں پہ دشمن کا حملہ ہو تو کیا کوئی بارڈر پہ کسی کو آنے دے گا؟ اگر کوئی آنے دے گا تو اچھا فوجی نہیں ہے. تو علماء کی ذمہ داری لگائیے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے مت بڑھو. اگر کوئی آگے بڑھتا علماء کی ذمہ داری ہے ان کو ہاتھ پکڑ کر کے ان سے روکیں. اگر نہیں روکیں گے نا تو قیامت کے دن علماء کو بھی مجرموں کے ساتھ میں کھڑا کر دیا جائے گا. اگر کوئی بد مذہبوں کے حوالے سے آپ کو روکتا ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرو، ہمارے درمیان ایسے علماء موجود ہیں. حضرت علامہ مولانا اسماعیل صاحب قبلہ اس حوالے سے بڑی سختی کے ساتھ پیغام حق بیان کرتے ہیں. لوگ اسی بات پر دشمن ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بڑی خوشی کی بات ہے، حق بات کہیں اور لوگ ہمارے دشمن بن جائیں، یہ تو ہمارے لیے رب کی طرف سے تحفہ اور انعام ہے. اہل حق نے جب بھی حق بیان کیا تو دشمنوں نے دشمنی کی ہے، لیکن اللہ جس کی مدد کرے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے. حدیث پاک میں ہے اللہ جس کو نقصان نہ پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر کے نقصان پہنچانا چاہے کچھ نہیں کر سکتی. اور اللہ جس کو فائدہ نہ پہنچانا چاہے نا، ساری دنیا مل کر کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی. حکومت کس کی؟ اللہ کی. رب جو چاہے گا وہی ہوگا. اللہ رب قدیر ہمیں احکام شرع پر عمل کی توفیق دے اور عقائد اہل سنت مسلک اعلی حضرت پہ استقامت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.